والد صاحب نے کہا کہ اب عربی سیکھ لو، عربی زبان سیکھ، اور دیوان الحماسہ، المتنبی، دلائل الاعجاز، اس کے بعد مقامات حریری، مقامات بدیع الزمان حمدانی. تو یہ سب کتابیں جو ہیں، ہم لوگ جب بنگلور میں رہتے تھے، والد صاحب جب ہم لوگ بنگلور میں تھے، تو ایک صاحب مجھ سے پڑھتے تھے، ڈاکٹر تھے وہ، لیکن شوق تھا ان کو. جی، تو الحمدللہ انہوں نے 2 پارٹ پڑھے تھے مجھ سے، لیکن وہ بہت حد تک سیکھ گئے تھے. ان کی عمر یہ سمجھیے 60 کے اوپر تھی، بارک اللہ. ابو 60. تو اس کے باوجود وہ سیکھ گئے. تو اصل چیز شوق ہے، عمر نہیں ہے. جو اگر شوق آدمی کے اندر ہو تو وہ کسی بھی مرحلے میں جو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ما بعد. تو آج ہم پھر آ چکے ہیں الحمد للہ، یعنی پوڈ کاسٹ میں ہمارے جہاں پہ ہم شیوخ سے ملتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ شیخ ہیں جو ہمارے بھائی انس ہیں، ان کا تعارف کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آ، السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ شیخ رشید ہے. یہ اڑپی جامعہ مسجد کے امام ہیں. بہت سالوں سے امامت کر رہے ہیں، اور میں پرسنلی ان سے ہی دین سیکھا تھا. جب میں شروع اسلام سیکھ رہا تھا، اور تو ان کے پاس ہی میں مسائل سب پوچھتا تھا. تو الحمدللہ یہ بہت سالوں سے اڑپی میں امامت کراتے ہیں، اور ان کے دروس بھی چلتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آن لائن میں بھی دروس کرتے ہیں. ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. تو الحمدللہ ان سے ہم لوگ کو بہت بینیفٹ ہوا ہے. اور میں نہیں، بس ہم لوگ کے سب فرینڈ سرکلز میں اڑپی کے لوگ کو سب بینیفٹ ہوا ہے. تو اس لیے میں شیخ کو اس پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا کہ آئے اور کچھ ہم لوگ کو کچھ نصیحتیں دے اور کچھ باتیں ڈسکس کریں. تو تک یعنی شیخ آپ کا خیر مقدم ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو شیخ کچھ سوال ایسے ہی، یعنی لوگوں کو بس آپ کا تعارف کرنے کے لیے. آپ کا علمی سفر کہاں سے شروع ہوا شیخ؟ یعنی آپ مدرسے مدارس کہاں سے شروع کیے؟ کیا شروعات سے ہی آپ عمر آباد میں پڑھے ہیں، یا کیسے شروع ہوا؟ اگر تھوڑا بہت. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آپ نے تعلیمی سفر کے حوالے سے سوال کیا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنا نام بتا دیتا ہوں کہ میرا نام رشید احمد ہے. اور جیسا کہ انس بھائی نے بتایا ہے کہ جامع مسجد اڑپی میں خطابت اور امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. میری پیدائش جو ہے 27 سپٹمبر 1973 ضلع مظفر نگر میں مورنا ایک جگہ ہے، قصبہ ہے، وہاں پہ میری پیدائش ہوئی ہے. اور میرے والد صاحب بھی ندوے کے فارغ ہیں. وہاں پہ جو ہے وہاں جی پیدائش ہوئی ہماری. جی اور اس کے بعد جو ہے والد صاحب وہی قصبہ قوال کے رہنے والے تھے. ندوۃ العلماء کی فراغت آپ کی تھی. آپ نے مختلف مساجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے تھے. اور ہماری والدہ لکھنؤ کی رہنے والی تھی. اس طرح میرا ددیال جو ہے مظفر نگر ہے، اور ننیال جو ہے وہ لکھنؤ ہے. لکھنؤ. اچھا ماشاء اللہ. ویسے ہم لوگ بچپن سے کرناٹک میں ہی رہے ہیں، اچھا. اور ہماری پوری تعلیم نرسری سے لے کر عالمیت اور فضیلت، پوری تعلیم جو ہے وہ کرناٹک میں اور یعنی ساؤتھ انڈیا میں ہی ہوئی ہے. میں نے جو ہے لکھنؤ میں صرف نرسری کی تعلیم دی تھی، ایک چند مہینے. اس کے بعد مینگلور میں آ گئے تھے. مینگلور میں ہماری والد صاحب یہاں اڑپی سے ذرا 60 کلومیٹر دور ہے جی مینگلور. جی تو وہاں جو ہے ہم لوگوں نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے. جی اردو اسکول تھا وہاں پہ. جی تو وہاں 3rd اسٹینڈرڈ تک ہماری تعلیم وہاں ہوئی ہے. اس کے بعد ناظر قرآن جو ہے اور اردو وغیرہ یہ والد صاحب نے ہی پڑھائی. اور والد صاحب کے پاس ہی ہم لوگ نے بارہ بھی حفظ کیا تھا بچپن میں، یعنی 1982 میں حفظ ایٹی کیا ٹو تھا ہم لوگوں نے. جی جی. پھر 1984 میں اسلامیہ عربک کالج منصورہ کے نام سے ایک اسکول کا آغاز ملپے میں ہوا تھا، یہاں اڑپی کے 5 کلومیٹر دور ہے یہاں سے. تو اس میں جماعت پنجم یعنی 5th اسٹینڈرڈ میں ہمارا داخلہ ہوا تھا. یہ انگلش میڈیم اسکول تھا. 1987 میں 9 تک میں وہیں پڑھتا رہا، 9th اسٹینڈرڈ تک انگلش جی میڈیم میں. اس کے بعد ابو والد محترم کے مشورے سے والد صاحب نے کہا کہ اب عربی سیکھ لو،
عربی زبان سیکھ لو، یہ قرآن کی زبان ہے، اور قرآن تم کو جو ہے سمجھنا ہے، وہ ہر انسان کو سمجھنا ہے، ہر مسلمان کو۔ تو اس کے لیے جو ہے والد صاحب نے ہم لوگ کو، مجھے اور میرے بڑے بھائی تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کینسر کے مریض ہو گئے تھے، جی تو ہم دونوں جو ہے مطلب کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے والد صاحب نے ہم لوگ کو منصورہ میں داخلہ کروایا، وہاں بھی عربی زبان سکھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ کو رائے بریلی بھیج دیا تھا، یو پی رائے بریلی، وہاں 1 سال رہے۔ وہاں کا موسم سازگار نہیں تھا، بہت سردی ہوتی تھی، اور اتنا لمبا فاصلہ، یعنی تقریباً 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ تو وہاں 1 سال ہم لوگ رہے، اسی طرح گزار کے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے پھر مینگلور آ گئے تھے۔ مینگلور آنے کے بعد وہاں سے والد صاحب نے جو ہے ہم لوگوں کو پھر بھٹکل بھیج دیا تھا۔ جی یہاں جامعہ اسلامیہ بھٹکل ایک بہت مشہور ادارہ ہے، ندوے ہوں، کی شاخ ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے۔ وہاں پہ 1 سال پڑھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر والد صاحب نے کہا کہ عمر آباد چلے جاؤ، جامعہ جی دارالسلام عمر آباد۔ تو 1988 1987 تک تو ہم نے منصورہ میں تعلیم حاصل کی۔ جی اس کے بعد 1 سال ہم رائے بریلی چلے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر والد صاحب کے ایما پر، ان کے مشورے پر، ہم لوگ نے جو ہے جامعہ دارالسلام کا رخ کیا۔ اور یہ تمل ناڈو میں یہ بہت مشہور ادارہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جی 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 تقریباً 99 سال مکمل ہو چکے ہیں جامعہ دارالسلام کو۔ جی جی الحمد للہ انشاءاللہ اگلے سال 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو وہاں پہ داخلہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں مسلسل 6 سال عربی عالمیت اور فضیلت کی تعلیم حاصل کی، جی اور سند فضیلت حاصل کیا الحمدللہ۔ 1995 میں وہاں سے فراغت ہوئی ہے جی جامعہ دارالسلام میں، 1995 میں فراغت حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد وہاں سے ہم لوگوں نے مدینہ منورہ کی جو یونیورسٹی ہے، جی جامعہ اسلامیہ، وہاں جانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہیں مل پائی۔ جی پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ جا کر 2 سال عربی ادب میں تخصص کیا، جی تخصص فی الادب کی ڈگری الحمد کمپلیٹ کی الحمدللہ۔ للہ اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ جو ہے بس پریکٹیکل فیلڈ میں آ گئے ہیں، تو جی دعوت کا کام بھی ہے، امامت ہے، خطابت ہے، لوگوں کے سوال جواب ہے، دروس کا سلسلہ ہے، الحمدللہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس سے جو ہے اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دعا بھی کیجیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شیخ مدارس میں بھی پڑھا ہے شیخ، یا پڑھا رہے ہیں یا اس کے بعد؟ ہاں، میں جب عمر آباد سے فارغ ہوا تھا تو جی 1 1.5 سال میں نے جی جامعہ محمدیہ ہری سندرا بنگلور میں جی 2 سال جو ہے عربی کتابیں پڑھائی، کلیلہ دمنہ، اس کے بعد ہدایت النحو اور النحو الواضح، جی اور کئی کتابیں پڑھائی تھی۔ جی 1.5 2 سال تھا وہاں پہ۔ اس کے بعد وہاں سے میں ندوے چلا گیا تھا۔ جی جی بارک اللہ شیخ، یعنی آپ نے ادب کیوں چنا؟ یعنی تقریباً لوگ نہیں چنتے ہیں ادب، یعنی عربی زبان میں یعنی تخصص کرنے کے لیے، بس جی میرا جی جی سوال ہے جی یعنی ہاں، عربی ادب کو منتخب کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ عربی مطلب قرآن میں جو دقیق عبارتیں ہیں، جی یا جو مطلب کہ بہت گہرے الفاظ ہیں، ان دقت نظر کے ساتھ ان کو جو ہے سمجھا جائے۔ اور پھر بہت سارے مطلب ہے کہ عربی فلوئنسی کے ساتھ بول سکے، لیکن ایسا ایسا ہو نہیں پایا، لیکن یہ کوشش کی ہماری۔ اور وہاں عربی ماحول نہیں تھا ندوے میں، بچے سب اردو ہی میں بات کرتے تھے، جیسے انگلش میڈیم میں ہوتا ہے جی جی کہ بھئی انگلش میں ہی بات کرنا ہے آپ کو۔ صحیح صحیح وہاں ایسا ماحول نہیں تھا۔ اگر ہم لوگ وہاں چلے جاتے مدینہ منورہ تو ممکن تھا کہ وہاں ہم لوگ کو ہمارا مطلب ہے کہ جو ہم بننا چاہتے تھے وہ بن سکتے تھے۔ لیکن ندوے میں بھی الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، بہت ساری کتابیں پڑھی، بڑے بڑے اساتذہ سے استفادے کا موقع ملا، علی میاں ندوی صاحب سے بھی استفادہ کیا ہے، رابع صاحب ندوی جو ہے ان سے بھی استفادہ کیا، اور سعید الرحمان اعظمی ایک ندوی بہت پرانے استاد اب بھی الحمدللہ باحیات ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا۔ تو بڑے بڑے اساتذہ سے جو ہے وہاں ملاقات، مطلب ان سے استفادے کا موقع ملا ہے۔ البتہ جامعہ دارالسلام میں ہم لوگوں کو جو عربی ادب کی کتابیں پڑھائی گئی تھیں، اس میں الانابہ الی شعر الصحابہ ایک مشہور کتاب ہے، ہوں جو مطلب ہے کہ جامعہ دارالسلام کے نصاب تعلیم میں جو ہے ایک زمانے سے ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ وہ کتاب وہاں پر شامل نصاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور دیوان الحماسہ، المتنبی، دلائل الاعجاز، اس کے بعد مقامات حریری،
مقامات بدیع الزمان، حمدانی. تو یہ سب کتابیں جو ہیں ادب سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں، یہ ہم لوگ کو وہاں احمد آباد میں پڑھائی گئی تھی. یہ عالمیت میں ہی بہت پڑھاتے پرانی ہیں شیخ؟ کتاب ہے. یہ یا فضیلت میں آتی ہیں یہ سب کتابیں؟ فضیلت میں تو مقامات بدیع الزمان حریری، پڑھائی، بدیع اور حریری اور المتنبی، یہ سب جی جو ہے فضیلت میں پڑھائی. مفصل وغیرہ یہ عالمیت میں پڑھی ہے ہم لوگوں نے. دیوان الحماسہ ہے، اور النحو الواضح وغیرہ، القراءۃ الراشدہ، یہ تو القراءۃ بنیادی. الرشیدہ، سب کتابیں یہ ثانویہ میں پڑھی تھی ہم لوگوں نے. جی جی بہرحال ان کتابوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جی جی اور عربی زبان میں الحمدللہ میں مطلب تحدیث نعمت کے طور پر بیان کروں گا کہ الحمدللہ کوئی بھی عربی کتاب ہے تو آرام سے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہمارا جامعہ، اس میں جامعہ مسجد میں جو فجر کی نماز کے بعد جو درس ہوتا ہے، جی وہ عربی ہی کتاب سے ہی میں یہ کرتا ہوں. مطلب عربی کتاب عبارت پڑھ کے اس کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ وہ مستند ہوتا ہے، اتھینٹک ہوتا ہے. تو اب سعودی کی جو پرنٹ کتابیں آتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس، ہم لوگ وہی جو ہے عوام کو یہاں پہ یہ کر رہے ہیں. عربی پڑھنے کے تو بعد یہ یعنی فائدہ ہے. ترجمہ میں کوئی مزہ ہی نہیں رہتا ہے، یعنی جب عربی شروع ہاں کر ہاں. دیتے ہیں. جی 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 جی، بالکل بالکل صحیح بات بتائی، بالکل صحیح بات بتائی جی. جی، ترجمہ بھی ایسا سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اصل چھوڑ کر آپ جو ہے پیتل کے پیچھے بھاگے، سونے کو چھوڑ. ہاں. جی. یعنی ایسے لگ رہا ہے شیخ یہ ساری یعنی محنتیں جو ہے آپ کے والد صاحب کی وجہ سے، یعنی عالمیت وغیرہ ان کی محنتوں کی جی وجہ جی سے. جی. ہاں، انہوں نے جو ہے ہم لوگوں کی رہنمائی کی کہ بھائی عربی سیکھ لو، قرآن سمجھ لو، دین سے جڑ جاؤ. اس طرح سے مطلب انہوں نے بہت ہم لوگ کو پروموٹ کیا اس معاملے میں، بہت آگے بڑھایا، بڑی ہمتیں، بڑے حوصلے دلائے. تو الحمدللہ ان کی کاوشوں سے جو ہے ہم لوگ آگے بڑھے ہیں. یعنی نیک والدین ہونے سے یعنی بہت جی 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 یعنی جی. کئی بار والدین کو ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے بچے کے ساتھ، یعنی کہاں بھی جانا ہے، دنیا جی میں لگا جی، دیں تو گے. ایسے بھی ہوتے ہیں. جی ہاں. جی جی انشاءاللہ. شیخ یہ آپ نے کتابوں کے نام تو لیے ہیں، لیکن آج کل کوئی عربی سیکھنا چاہ رہا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، تو آپ کے رائے میں یعنی کون سی کتابوں سے شروع کرے، یا کچھ بھی ایسے نام وغیرہ کتابوں سے اب وہ یعنی؟ دکتور عبد الرحیم ہاں صاحب کی جو کتاب ہے نا، جی وہ دروس اللغة العربیہ، جی وہ کتاب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیو جنریشن کے ذہن کو سامنے رکھ کے لکھی گئی بہت اچھی کتاب ہے وہ. جی ہم لوگوں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی، ہم لوگوں نے القراۃ الواضحہ اور پتہ نہیں کون کون سی کتابیں پڑھی تھی، لیکن یہ کتابیں پڑھانے کا موقع ملا ہے. جی یہ کتابیں جو ہے، میں جب ملفے میں تھا، یہاں اڑپی سے پہلے ملفے میں تھا، تو وہاں ایک فلاورس آف پیراڈائز پبلک اسکول ہے، تو وہاں داخل نصاب ہم لوگوں نے کی تھی وہ کتاب. تو ہم لوگوں نے مطلب وہاں پہ فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ جو ہے کمپلیٹلی پڑھائی تھی وہاں. تھرڈ پارٹ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لوگ ایس ایل سی میں چلے گئے بچے، اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے وہاں سے. تو مطلب یہ کہ یہ کتابیں ہم لوگ مطلب زیادہ ہم لوگ اسی کو یہ کرتے ہیں کہ آج کے ایک نئے جنریشن کو، مطلب نوجوان نسل کو اگر ہم لوگ جو ہے عربی سے متعارف کرائیں، تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں زیادہ بالکل مناسب ہے. بالکل شیخ، میرا بھی وہی تجربہ رہا ہے. میں بھی دروس اللغہ ہی پڑھاتا ہوں. لوگ دوسرے عربی کیا ابھی بات نہیں دیکھ بھی آ گئی یہ کتاب، لیکن وہ ہے. ہاں ساری ہاں ہاں. کتابیں یعنی ہے، لیکن قرآن سنت سے دور کر دیتی ہے وہ. اس میں حصی چیزیں ہیں، سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ جی ابھی ابھی جی نہیں دیکھ میں. یہ کتاب اگر میں سمجھتا ہوں کوئی انسان بغیر کوئی مراجعہ کے صرف پڑھتے جائے پڑھتے جائے پڑھتے جائے تو بھی اس کو اچھی خاصی اس کا تمرین ہو جاتی ہے، یعنی وہ پریکٹس ہو جاتی ہے، اچھی خاصی ہو جی جی. جاتی ہے. جی جی بالکل. اس میں آیتیں ہیں اور احادیث وغیرہ کو بھی کوٹ کیا ہے انہوں نے جی 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 جی. دروس میں، دروس اللغة میں. تو کیا کوئی عمر ہے شیخ سیکھنے کے لیے عربی، یا بعد میں جا کے مشکلات ہوتی ہے، یا ایسے کچھ؟ ایسا تو میرے خیال میں نہیں ہے، ویسے علم کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی. جی ہم لوگ جب بنگلور میں رہتے تھے، والد صاحب جب ہم لوگ بنگلور میں تھے، تو ایک صاحب مجھ سے پڑھتے تھے، ڈاکٹر تھے وہ، لیکن شوق تھا ان کو. جی تو الحمدللہ انہوں نے 2 پارٹ پڑھے تھے مجھ سے، لیکن وہ بہت حد تک سیکھ گئے تھے. ان کی عمر یہ سمجھیے 60 کے اوپر تھی، بارک اللہ. ابو 60. تو اس کے باوجود وہ سیکھ گئے. تو اصل چیز شوق ہے، عمر نہیں ہے. جو اگر شوق آدمی کے اندر ہو تو وہ کسی بھی مرحلے میں جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ. شوق ہونا چاہیے. جی جی سر. تو یعنی یہ کتابیں تو صحیح ہے، لیکن کچھ لوگ یعنی مفردات کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ بھئی ہم کو یاد کرنے ہی ہوتے ہیں یہ نئے الفاظ، یہ جو سارے چیزیں. تو ہم زیادہ گرامر پہ فوکس کریں، یا یعنی الفاظ معانی کو یاد کرنے میں،
یا دونوں کو ملا کے کرنا چاہیے؟ کیسا آپ کے ترجمے میں یا اس ہاں چیز؟ مطلب وکیبلری مطلب الفاظ کا ذخیرہ تو ہونا ہی چاہیے. ہوں. زبان بنتی ہی، جملے بنتے ہی الفاظ سے ہے، جی جی. تو الفاظ کا ذخیرہ تو ہونا ہی چاہیے. الفاظ یاد کرنا، میننگ عربی میں کیا ہے، اردو میں کیا ہے، سب وہ تو ہونا ہی چاہیے. اور گرامر تو زبان کو سیکھنے کے لیے گرامر تو ضروری ہے. جی تو جی. دونوں میں سمجھتا ہوں پیرل طریقے سے دونوں دونوں متوازی طور پر جو ہے دونوں یعنی الفاظ کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے اور گرامر بھی جو ہے ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، تبھی جو ہے آدمی زبان سیکھے گا اور سمجھے گا اور پرفیکٹ ہوگا اس میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک پر فوکس کرے تو زبان نہیں سیکھ سکتے آپ. جی. میں سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ خالی ہم لوگ اگر الفاظ ہمارے پاس بہت سارے ہوں، گرامر نہ ہو تو ہم کیسے جملے بنائیں گے؟ صحیح. اس طرح ہوتا ہے. شیخ آپ نے کہا دونوں تھا پر کہ فوکس جی 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 بولیے. دونوں پر فوکس کرنا جو ہے متوازی پیرلل طریقے سے دونوں پر فوکس ہونا چاہیے. یعنی میری اپنی رائے ہے. جی جی. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مطلب اس میں سے ایک چیز کو بھی اگر وہ مطلب ایک سیکنڈ اس میں کر لیں، مطلب ہے کہ متوازی طور پر نہ کریں، تو وہ پرفیکٹ نہیں ہو پاتے. اس کے لیے مطلب ہے کہ ضروری ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ بھی ہو اور گرامر میں بھی وہ بالکل پرفیکٹ ہو، نحو بھی ان کی مضبوط ہو اور ان کے بعد ڈکشنری بھی ہو. تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور وہ سمجھیں گے. صحیح اور صحیح. چونکہ عربی زبان تو بہت جامع ترین زبان ہے، اس میں الفاظ زیادہ یعنی الفاظ کم معانی زیادہ ہوتے، تو اس اعتبار سے جو ہے الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. جی جی شیخ جزاک اللہ خیر. یہ بات کرنے کے لیے یعنی ماحول چاہیے عربی بات کرنے کے لیے. تو کئی لوگ اسی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے نہیں آ رہا، ہم اتنا پڑھ چکے ہیں، ہم عالمیت کر چکے ہیں، یا اس طرح سے کئی طلاب بھی نئے نکلتے ہیں. تو بات کرنے کے لیے یعنی کیا کرے انسان، کیونکہ ماحول نہیں ہے. ہم یہاں ہنود کے لیے تو کیسے ہم یعنی اس کو تمرین کریں یا ماحول بنانے کی کوشش، جی جی. کیونکہ پڑھ دیکھیے لیتے اس ہیں. میں جی جی جی. جی بولیے بولیے. نہیں، پڑھ لیتے ہیں، کئی چیزیں پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے، لیکن بات کرنے کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے. اور کئی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی زبان جب تک نہیں آتی جب تک آپ بات نہیں کر رہے ہیں. تو کیا ایسا صحیح ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ثمرات ہے بات کرنا. اگر آ گیا تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں تو ہم کو اس سے لینا دینا کیا ہے؟ اگر آپ جا رہے ہیں تو الگ بات ہے، قرآن حدیث سمجھ میں آ رہی ہے تو الگ بات ہے. یعنی وہی ضروری ہے قرآن حدیث سمجھنا. بات کر کے یعنی اپنا یعنی کیا کرنے کا، ایسا ایسا میں سمجھتا ہوں. جی آپ نے جو بتایا ہے نا کہ اصل مقصد جو ہے عربی زبان سیکھنے کا جو ہے وہ فہم کتاب و سنت ہی ہونا چاہیے. جی یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اندر فلوئنسی ہو، مطلب ہے کہ وہ بہت آسانی سے عربی بول سکے، تقریریں کر سکے عربی میں، برجستہ تقریریں کر سکے، تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے، اتنی مہارت اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تمرین یعنی مشق تو کرنی ہی ہوگی. اس کو ماحول بنانا ہوگا، خود سے ماحول بنانا ہوگا کہ وہ خود سے جملے بنائے، خود سے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرے. اور اگر کچھ ایسے لوگ اس کو میسر آ جائیں جو عربی شناس ہوں، عربی زبان کو جانتے ہوں، تو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر تو وہ بہت آسانی سے جو ہے، ایک تو انٹرنل شوق ہوتا ہے انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور دوسری چیز ہوتی ہے ماحول. تو یہ دونوں چیزیں اگر اس سے میسر آ جائیں تو وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. وہ مطلب اس کے اندر وہ بولنے کی جو وہ کیپیسٹی جو وہ چاہتا ہے وہ انشاءاللہ اس کے اندر آ سکتی ہے. لیکن اصل مقصد جو آپ نے بتایا ہے وہی ہے کہ بھائی ہم عربی اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہمیں احادیث سمجھ میں آ جائیں، قرآنی آیات ہم سمجھ سکیں. بس یہ بنیادی یہ ہمارا گول ہونا چاہیے. اور اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی وہ ہماری ایکسٹرنل کوشش ہونی چاہیے. وہ بہت اچھی چیز ہے. جی اب آپ دیکھیے عربی ہمارے مدارس میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اب جیسے میں ندوے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں ماحول ہی نہیں تھا. وہاں عربی زبان پوری کتابیں عربی ادب کی پڑھائی جاتی تھیں، لیکن ماحول نہیں تھا. بچے آپس میں بس ہندی میں یا اردو میں ہی بات کرتے تھے. تو اس لیے وہاں جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں عربی ادب سے، ان کے اندر وہ اتنی برجستگی نہیں ہوتی کہ وہ فوری طور پر جو ہے اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکے. ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی. لیکن ابھی جیسے مدینہ منورہ ہے، وہاں کا ماحول آپ دیکھیے جا کے کہ وہاں ہر کوئی کھانا بانٹنے والا بھی عربی ہی بولے گا، کھانا پکانے والا بھی عربی بولے گا،
वहाँ का जो चपरासी है वो भी अरबी बोलेगा। तो वो जो माहौल मिलता है ना, तो जी जी जो टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं, उनके लिए अगर वो माहौल मैसर आ जाए और उनको शौक भी हो, तो वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन असल चीज तो फहम किताब और सुन्नत ही होनी चाहिए, जी जी अरबी शेख। जुबान सीखने का जो मेन वैसा मकसद है वो। वैसा मदीने की तरह मदारिस यहाँ बना सकते हैं शेख? क्या मुश्किलात आते हैं ऐसे? मतलब सिर्फ अरबी, जैसे माहद पढ़ाते हैं वहाँ 2 साल, सिर्फ अरबी आपको सिखाएं, फिर आलिमियत जो है 4 साल जो है अरबी में हो बिल्कुल, जहाँ पे उस असातिज़ा फिर अरबी में बात करें, सब बात करें, तो ऐसा करना मुश्किलात है या हो ये सकता है? मुश्किलात नहीं, देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे मुल्क में अभी जो अंग्रेजी स्कूल्स चलते हैं, कॉलेजेस वगैरह, तो कुछ ऐसे स्कूल हमारे खुद उड़पी में कुछ ऐसे स्कूल है, एक लिटिल रॉक नाम का एक स्कूल है, कि जहाँ पर जो है अगर इंग्लिश में बात न करें तो जुर्माना है। जी तो जब वो लोग इस तरह का माहौल बना सकते हैं और बच्चे वहाँ के इतने परफेक्ट होते हैं अरबी अंग्रेजी में, और इतना अच्छा उनका तलफ्फुज होता है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह, कि वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, इतना अच्छा माहौल है वहाँ का। तो इस तरह का हम लोग भी अगर चाहें तो इसे मदारिस कायम कर सकते हैं। उसके लिए मतलब कि इतने के लिए रेगुलेशन रूल्स वगैरह बहुत। बना जी के जी स्ट्रिक्ट करके इंशाल्लाह जो है कर सकते हैं। इसमें कुछ ये नामुमकिन नहीं है, जी अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। और आपने जैसे बताया कि माहद के 2 साल हो, उसमें सिर्फ अरबी में ही बात करें, और फिर बाद में जो है उनको आलिमियत की और फजील वगैरह की तालीम दी जाए, तो कर सकते हैं बिल्कुल, उसमें कुछ ये जी जी नामुमकिन नहीं है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यानी अभी आपने उमराबाद का नाम लिया तो मैं यानी उमराबाद अभी आप गए हैं शायद वापस, तो वहाँ का कुछ। अभी मैं 2 दिन, हाँ 2 दिन हुए आके गया था जी मैं। जी वहाँ पर इसका जलसा था ना, जी सालाना जी जलसा। जी जी। तो उसके बारे में कुछ उमराबाद में, यानी अभी भी तुल्लाब जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं उमराबाद के लिए, या अप्लाई करने हाँ, वगैरह? अभी देखिए हम लोग अभी 2023 में जो गए थे, जी। अभी 3 दिन पहले, तो 72 बच्चे फारिग हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। 72 उमरी हजरात जो है, जी नए उमरी हजरात फारिग हुए। बहुत खुशी हुई देख के, बहुत दिल फरेब और रूहानी मंजर था, बहुत अच्छा लगा। हमारा भी बचपना जी याद आया। हमने भी 27 साल के बाद गए थे हम लोग, जी जी। 27 ईयर्स के बाद। बीच में तो नहीं बड़ा हुआ अजीब जाना? गरीब लगा मुझे। बीच में बस या तो कुछ मसरूफियत थी, फिर हाँ जा नहीं पाए, कोशिश के बावजूद, कोशिशें बसियार के बावजूद नहीं जा पाए। बड़ी कोशिश की, लेकिन अब जाने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। तो हमारे काफी बुजुर्ग असातिज़ा बहुत हो चुके हैं, तो उनकी कमी महसूस हुई। अब वहाँ पे फॉर्म वगैरह मिलते हैं आराम से, और उनके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन में भी दस्तियाब है, दाखिला के एडमिशन फॉर्म। तो जाके बहुत से लोग जाके जो है दाखिला दे सकते हैं, ले सकते हैं। अभी देखिए, मैंने तकरीबन 15 लोगों को भेजा होगा अपनी जिंदगी में। जी 15 फारिग तो मेरी कोशिश से, मतलब जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। उनको रहनुमाई की। तो ऐसे आप कोई दूसरे कोई कोई भी जो है कोशिश करके उनको भेज सकते हैं। अलहमदिल्ला वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वहाँ बाकायदा ऐलान लगा हुआ है कि 15 शव्वाल तक जो है दाखिले हैं, जा सकते हैं अलहमदिल्ला। उमूमन 10th के बाद भी जाना होता है या उम्र के हिसाब से? 10th के बाद जो है वहाँ एक एदादी कोर्स होता है, जी। जिसमें 6 साल कोर्स है। पहले 5 साल था, अब उन्होंने 6 साल अच्छा। कर दिया है। जी तो 10th के बाद और फिर उसी के बाद जो है तलबा जाके वहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। और वो जो उन्होंने सिलेबस बनाया है वो उसी हिसाब का बनाया है कि शुरू शुरू में जो है सानविया के 1 साल में सानविया का कोर्स पूरा करते हैं, बड़ी बड़ी अहम किताबें जी पढ़ा देते हैं। उसके बाद जो है आलमियत की किताबें पढ़ाते हैं, फिर जो है फजीलत पढ़ाते हैं। तो अ, जो बच्चे मतलब अंग्रेजी उन्होंने सीख कर आते पीयूसी के हैं। बाद जाना चाहें, वो भी जाएंगे जी, वो आते हैं, बहुत से लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। अब पहले के मुकाबले में देखिए, हम लोग जब फारिग हुए थे तब तो 40 बच्चे थे, 40, हम लोग 40 फारिग हुए थे। जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुना है कि कभी 50, कभी 60, अभी इस बार 70, इस सबसे बड़ी बैच थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तशनीगान उलूम नबूवत की जी जी तादाद बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खुशी की बात है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ कोई पे दाखिला लेना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। कोई उम्र कोई की उनकी कैद है सर? मतलब, यानी। हाँ उम्र की मतलब एक ये 12 साल होनी चाहिए। अगर हाफिजा हिफ्ज में है तो फिर 10 साल की उम्र में हिफ्ज हिफ्ज के लिए दाखिले होते हैं। और हम्म। सानविया के लिए 12 साल की उम्र में दाखिले होते हैं। और उसमें यह है कि उर्दू आना चाहिए, कुरान नाज़रा अच्छी तरह पढ़े, रवानी के साथ पढ़ना आता हो उसको, नाज़रा कुरान, तो उसका दाखिला आराम से हो जाएगा। जी जी एक तो उर्दू पढ़नी आनी चाहिए और एक नाज़रा कुरान पढ़ना आना चाहिए।
اور کچھ صورتیں اس کو یاد ہو چھوٹی موٹی، تو انشاءاللہ جو ہے اس کا داخلہ آرام سے ہو جائے کوئی 18-20 سال میں گا۔ جانا چاہ رہا ہے یا ان کے لیے؟ 18-20 سال میں اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے جیسے، تو اس کو اعدادی میں ہی داخلہ ملے گا۔ ہوں، اعدادی میں جو ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، وہاں کوئی پہ نہیں، PUC اور SLC دیکھا جاتا ہے۔ جی جی، اچھا، جی جی سر، آپ کو کچھ سوال کرنا ہے؟ آپ جی، ہاں آپ کو ہم لوگ جب ہم سے میرا بات، یہ ہے کہ عمر آباد میں ہمارے جو آپ نے بتایا نا ارشد بشیر صاحب کا، جی جی جی، وہ ہمارے سے 2 سال بعد فارغ ہوئے وہ۔ اچھا ماشاء اللہ، ہاں، ہم لوگ ساتھ میں تھے۔ پہلے وہ بہت دبلے تھے، وہ عبدالعظیم بھی ان کی کلاس میں جو ہے، جی 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 عبدالعظیم صاحب، وہ بھی بہت دبلے لڑکے کی طرح، بہت چھوٹے پتلے دبلے تھے، اب تو ماشاءاللہ بہت لحیم شہیم ہو گئے ہیں۔ جی جی، الحمد جی للہ، جی، اب تو ملاقات بھی ہوئی ان سے۔ تو ہم میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو اساتذہ جو ریسنٹلی جن کا انتقال ہوا ہے، اس میں ایک شیخ حفیظ الرحمان صاحب عازمی عمری جی مدنی جو تھے، وہ ایک بہت ہی زبردست عالم تھے، بڑی بڑی مطلب ایک بڑی مہارت تھی ان کو عربی زبان میں، جی عربوں کی مجلس میں جا کے بیان دیتے تھے، تقریریں کرتے تھے، برجستہ تقریر کرتے تھے۔ تو وہ ان کا انتقال ہوا۔ پھر ایک ظفر الحق شاکر نائے تھی، ان کی بہت عظیم استاذ، استاذ الاساتذہ، وہ بڑی بڑی نحو کی، گرامر کی جو دقیق عبارتوں والی جو کتابیں ہیں، المفصل وغیرہ، وہ پڑھاتے تھے۔ تو وہ بیچارے ان کا بھی انتقال ہوا ابھی ریسنٹلی، 1 مہینہ پہلے۔ تو ہم لوگ، تو مجھے مطلب ان سے، ان کے بچوں سے سب ملنا تھا، تو ہم لوگ گئے، جا کر دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے علماء سے استفادے کا موقع ملا ہے۔ الحمد للہ، سید عبد الکبیر صاحب 55 سال انہوں نے بیضاوی اور جلالین کے دروس دیے ہیں عمر آباد میں، 55 سال، اچھا 55 سال کنٹینیو۔ ارے اور اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ مطالعہ کر کے آتے تھے، اللہ، جبکہ ان کو جلالین کی جو عبارت ہے وہ ازبر ہو گئی تھی، یاد ہو گئی تھی، جی جی لیکن پھر بھی مطالعہ کر کے سمجھ کے پڑھ کے آتے تھے کہ طلبا کوئی سوال کریں جواب نہ دے پائے، تو اس طرح سے بڑی تیاری کے ساتھ۔ جی، الحمد اچھا، للہ، آپ سے ایک سوال ہے جی جی کہ آپ نے، جیسے کہ انس بھائی نے بتایا کہ آپ الحمدللہ، یعنی آپ کے اندر شوق پیدا ہوا، آپ CA تھے، پھر شوق پیدا ہوا، آپ نے عربی سیکھی، یہ جان کے بہت خوشی ہوئی، لیکن جی الحمد وہ کس طرح کا ہے، مطلب یہ اچانک ایک ٹرننگ پوائنٹ، یہ ایک سوال کرنا تھا، جی جی، شیخ نہیں یہ وہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ پہلے سے ہی علم سیکھنے کا شوق تھا شیخ، شوق یہ جی یعنی جی، کہ مطلب، لیکن طریقہ جی نہیں جی معلوم تھا مدارس میں بالکل 21 سال میں یہاں پوچھا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی 21 سال ہو گئی، اب نہیں لیں گے، جی یہاں فلاح ہے یہاں حیدرآباد میں، جامعۃ الفلاح، یہاں پہ پوچھا تو عمر ہو گئی وغیرہ، تو ایک کسی شیخ نے مجھے بتایا آپ آن لائن کر دیجئے، تو آن لائن میں جامعہ اسلامیہ علی الانٹرنیٹ بول کے 4 سال کا ان کے پاس عالمیت کا پروگرام تھا، تو اس میں سے میں نے آن لائن پڑھنا شروع کیا انگریزی میں، وہ وہاں سے پڑھنا شروع کیا، وہاں پہ دوسر لغہ وغیرہ ایسے 50 سبجیکٹ ہیں وہاں پہ، عقیدہ، فقہ، سیرت، سلفی الحمدللہ ہے، تو بہت ہی اچھے پڑھائے ہیں، تو جی الحمدللہ وہیں سے یعنی شوق، گھر بیٹھتا تھا یہی پڑھتا تھا بس، اب کہیں جانا تھا تو نہیں تھا، تو آن لائن ہی پڑھا ہوں، تو الحمدللہ بس ایسے ہی شوق آ گیا تو پڑھ لیے، جی اب وہ یعنی اب وہ CA کی نوکری میں کیا تھا شیخ، پورے سود کا وہ نہیں معلوم تھا پہلے کرنے سے پہلے، کہ سود کا اچھا جو اچھا، ہے گواہ بننے والا، لکھنے والا، دینے والا، کاتب ہو، شاہدان، تو سارے چیزیں نہیں معلوم تھے، تو وہ کر لیے تو صحیح، مگر کچھ علم نہیں تھا وہ اس کے، اس میں اب کرنا ہے تو کیا کرنا، خیرکم من تعلم القرآن، سب سے بہترین قرآن سیکھے سکھائیں، جی جی تو عربی سکھانے کا شوق ہوا، کیونکہ میں جب عربی سیکھا تو جانا کہ یعنی ایسی چیز ہے جو یعنی جو انسان سیکھ لیتا ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے جب قرآن سنتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جب تراوی میں سنتے ہیں، تو یعنی معنی آپ کے دل کو چھو جاتا ہے، تو وہ ترجمے صحیح میں بات ہے ہی بات ہی نہیں ہے، وہ یعنی ترجمے میں بس 10% 20% ہوگی، جو اللہ جی تعالیٰ جی جب جی، آپ سے ڈائریکٹ، براہ راست بن جاتا ہے، جی 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 بالکل بالکل، تو وہ جی عربی کی بات ہے، تو یہی خوشی یعنی سب کو بانٹنے کی کوشش، اور میں سمجھتا ہوں سلفیت جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے قرآن حدیث کا فہم عربی سے ہی ہو سکتا ہے، ابھی ابھی بالکل بالکل، کیونکہ کئی تو بچے ہیں جو اردو سیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے سب آ گیا، لیکن انہیں کچھ نہیں آیا، عربی نہیں آتی، تو مطلب آپ اس کا سمجھ، اس کا سب کچھ الگ ہوتا ہے، جو عربی سیکھتا ہے وہ الگ انداز سے بات کرتا ہے، وہ الگ اس سے بات کرتا ہے، اور جو انگریزی میں پڑھ لیتا ہے یا اردو میں پڑھ لیتا ہے اس کے الگ استدلالات نکال لیتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے عجیب بات کر لیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دکھ کے آتی ہیں
جو पढ़ लेता है उसको मालूम हो जाता है ये, यानी बिल्कुल बिल्कुल ये जी कमी होती है, कमी होती जी है। तो आम इंसान के लिए वही है कि जो कुरान समझ लेता है तो खुशी जो होती है, जो इंसान बगैर कुछ समझे अब फिर बाद में 1-2 साल पढ़ के कुरान समझता है। तो कई एक खातून है बेंगलोर की ही है, वो 60 साल अरबी नहीं सीख पाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी वीडियोस के जरिए मेरे चैनल के जरिए से वो मैसेज करती हैं कि भाई 60 साल हमने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं आपके चैनल से। तो ऐसे लोग हैं जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 200 लोग ही पढ़े हैं, तीनों जिल्द पढ़े हैं, अब दूसरी किताबें क़िससुन नबीयीन है वो किताबें पढ़ रहे हैं, हिदायत नबवी पढ़ रहे हैं वो। तो ऐसे सारे किताबें पढ़ पढ़ के यानी अब यानी कोई उम्र तो नहीं है जैसे, तो हाँ यानी बस अरबी पढ़ाने के क्योंकि मैं समझता हूँ अरबी जो है मिफ्ताह कुल्लिल उलूम, सारे उलूम अरबी आसान हो जाते हैं। आप अरबी आसान करिए सारे चीजें आ जाती हैं। अरबी नहीं है तो सारे उलूम मुश्किल है आपके लिए। कोई तफसीर पढ़ना जी चाह रहा जी है मतलब कोई भी किताब उठा ही नहीं सकते। तो बिल्कुल 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 जी जी इंशाल्लाह। तो इस बहुत जी जी बहुत अच्छा लगा आपने जो बयान मतलब बताया। जी जी अरबी जुबान की जो अहमियत है, ये इसको उजागर करने की जरूरत है आज जी नौजवान तबकों में, खासकर खासकर मुसलमानों में बहुत से ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जी कि जो मतलब है कि अगर वो अरबी सीख ले तो बहुत काम कर सकते हैं, मतलब जी दीन के हवाले से कुरान की चीज, कुरान को बयान कर, कुरान की मतलब है कि अहकामात को लोग सामने खुल कर बयान कर सकते हैं। अंग्रेजी में भी माहिर है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ब्रिलियंट। और हम लोग जैसा कि हम हमारे एक उस्ताद ने बताया था कि एट ए टाइम 7 लैंग्वेज सीख सकता है कोई भी इंसान। सुभान इतनी कैपेसिटी उसके अंदर, इतनी एबिलिटी उसके अंदर होती है कि वो एक ही वक्त में 7 जुबानें, बैक वक्त वो 7 जुबानें सीख सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तलबा को हमको फोकस करना चाहिए कि जो बहुत ब्रिलियंट हो और जिनके अंदर कैपेबिलिटी बोलते हैं ना, मतलब एक जी कैच जी करने की जी जी सलाहियत जो है ज्यादा हो। तो ऐसे बच्चों को मतलब है कि पकड़ना चाहिए अरबी जी की के मैदान में आगे बढ़ाएं उनको, और उनके अंदर शौक दिलाएं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम होगा दीन का, बहुत बड़ा काम। इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह। आजकल मतलब है कि अफराद ज्यादा हैं, लेकिन ज़हीन तबका जिसको बोलते हैं सही वो सही उसकी जरूरत है। जो और अरबी ग्रामर आप जानते ही हैं कि उसके लिए जो है जहन चाहिए, जी 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 अकल 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 चाहिए, अकल का इस्तेमाल ज्यादा है। सही सही तो और वो अंग्रेजी के मुकाबले में जरा टफ भी होता है थोड़ा सा। तो ज़हीन तबका, यानी ज़हीन जो बच्चे होते हैं उन पर फोकस करके इंशाल्लाह जी ये काम अगर हम करेंगे अरबी लैंग्वेज सिखाने या सीखने का, तो बहुत इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, जी बहुत फायदा होगा इससे। जी जैसा कि शेख मैं सोचता हूँ, हम लोग तो यहाँ कोशिश करते हैं, मतलब यहाँ के हम इलाके में कोशिश हमने की है, लेकिन बस ये होता है कि बच्चे शुरू भी करते हैं लेकिन फिर बीच में चले जाते हैं। जी जी कुछ लोग फॉरेन चले जाते हैं, कोई सऊदी चले गए, कोई दुबई चले गए, सही ऐसा हो जाता है। मेरे हमने साथ जब भी शुरू किया था जी जी यहाँ पे जान मजदूर, जी नहीं नहीं हमने मेरे यहाँ साथ शुरू भी किया था ऐसा ही जान हुआ, मजदूर। इसलिए मैं ऑनलाइन जी शिफ्ट जी कर दिया था। मैं यहाँ पे सब गायब हो गए थे, हाँ मैं हाँ बोला पढ़ाऊंगा तो किसको पढ़ा, मेरे को पढ़ाना तो है। मेरा ही जी 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 मेरे लिए आसानी है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा ही आसानी हो जाती है, क्योंकि यानी जी जी खैर खैरुल इल्मी अत्तालीम, सबसे बेहतरीन जो है तालीम, पढ़ाते पढ़ाते ही आपका बढ़ते जाते हैं। तो सब गायब हो गए थे, मैं बोला अब कहाँ बिल्कुल पढ़ाना है, वीडियो बना के डाल देते हैं, कोई ना कोई देख लेगा। हमारा तो मुराजा हो जी जाता जी जी तो। जी बोलिए। नहीं, वो तो है, अरबी जुबान से जुड़े रहना जी चाहिए। जी जैसे कि आपने कहा कि इल्म बित्ताल्लुम, तो जी इल्म जो है यानी सीखते रहने से जो है इल्म हमारा ताज़ा रहता है, और सिखाते रहने से भी इल्म में जो है ताजगी आती रहती है। तो ये अभी जैसे हम लोगों ने अरबी सीखी है, तो अगर उससे रिश्ता कट जाए तो फिर वो चीज़, वो मज़ा नहीं रहता, वो चीज़ बाकी नहीं रहता, जी ताजगी नहीं रहती है। तो इसीलिए वो मैं भी यही चाहता हूँ कि अरबी लैंग्वेज सिखाने का जो है कोई मौका मिले, मौसर मौका, कि उसमें ऐसे तलबा मिले जो फुल, जो तीन तीन जो किताबें हैं ना, जी वो जी तीनों किताबें जो है वो पूरी कंप्लीट करें, तो इंशाल्लाह उनको जो है अरबी फहम, अनस भाई ने अरबी किया है फहम के काबिल। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे जी तीनों वीडियोस देखे हैं उन्होंने, तीनों किताबें पढ़े हैं अनस भाई। अच्छा अच्छा, अनस भाई, अच्छा आपके पास पढ़ते हैं? हाँ पूरे वीडियोस पढ़े हैं, अरबी पूरा तीनों जिल्दे खत्म किए हैं, 7 महीने में खत्म किए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत बताया नहीं उन्होंने मुझे, लेकिन ये वही बताया था कि दुरुस्त में पढ़ रहा हूँ, हैं। दुरुस्त जी लुगा में पढ़ रहा हूँ, ऐसा बताया था उन्होंने। जी 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 शेख। तीन वो तीन बुक खत्म नहीं, मेरे को 1.5 साल लगा।
قلم کرنے میں، لیکن وہ اچھا ہوتا ہے پڑھنے کے بعد۔ ابھی جی سمجھ میں آتی ہے کیسا ہے آپ کا؟ ہاں ابھی تو سمجھ میں آتا ہے، مطلب آپ کے لیول کتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن مطلب کچھ بھی سمجھنے سے اچھا آتا ہے ابھی، جیسے نارمل لوگ سے تو بہت بہت اچھا آتا ہے، مطلب پڑھنے میں تھوڑا مزہ آتا ہے، اور حدیث بھی پڑھ ابھی سکتے جیسے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں جو صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں، تو اس کو وہ تو پورا مزہ آتا ہے، پورا سمجھ میں آتا ہے۔ ماشاء اللہ الحمد للہ، حفظ بہت حفظ فرق میں بھی ہے۔ 7 پارے ہو گئے الحمد للہ، عربی ماشاء آنے سے اللہ آسانی بھی ہو گئی۔ جی 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 جی، تو عربی لینگویج سیکھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جی جی یہ ناظرہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہماری زبان ہی اچھی ہو جاتی ہے، صحیح صحیح، بہت اچھا ماشاء جی جی الحمد للہ۔ اللہ، آپ، بہت خوشی ہو جی جاتی ہے۔ شیخ، آخری سوال، آپ کے آگے کے کیا یعنی گولز ہے، ہدف آپ کے، یعنی کچھ میرا جی اپنا جی ذاتی جی جی زندگی جی جی جی، یعنی کا کچھ اچھا، ہے تو یعنی تعلیمی؟ نہیں میرا تو مطلب یہ ہدف ہے، یہ گول ہے کہ مطلب ہے کہ ہم لوگ بھی یہ عربی لینگویج سکھانے کے لیے جو ہے کوئی ایک ہمیں بھی ذریعہ ملے، جیسے اب آن لائن آپ نے بتایا ہے، جی 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 تاکہ مطلب ہے کہ اچھے ذہنوں کو جوڑ کر جی انشاءاللہ جو ہے عربی سکھائیں، یہ میری ایک خواہش ہے بہرحال، جی جی لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ جی جی، میں تقریباً 10-12 سال سے بہت کوشش کر رہا ہوں، خیر انشاءاللہ کبھی موقع ملے انشاءاللہ گا، لیکن کوشش ذہن میں ہے یہ چیز کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سکھانا ہے، انشاءاللہ جو اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، جو وہ جو ہے دوسروں تک منتقل کرنا ہے، تو یہ جو ہے میری ایک خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے۔ بس انشاءاللہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کرتے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ، السعی منا والاتمام من اللہ تبارک و تعالی، جی جی بالکل، لمثل هذا فلیعمل العاملون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جی ایسے کاموں کے لیے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ، کوئی پلیٹ فارم مل گیا تو انس بھائی، یا کوئی ہاں ہاں، بالکل ایسے کوئی پلیٹ بالکل فارم بنائیے بالکل بالکل بالکل، جی انشاءاللہ، جی آن انشاءاللہ لائن، کوشش کریں گے، آن لائن انس شیخ، بھائی سے بھی مشورہ ہم لوگ لیتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شیخ، آخری سوال شیخ، میں میرے دماغ سے یعنی تفسیر پڑھنا ہے، کوئی لغوی جی۔ طریقے سے پڑھنا چاہ رہا ہے کہ بھئی اس میں بلاغت آئی ہے، یا آپ کی نظر میں کوئی تفسیر ہے؟ جیسے کچھ لوگ زمخشری کی کہتے ہیں، اساس البلاغ نہیں، کچھ کتاب اچھا، تفسیر کشاف زمخشری، جی جی کشاف، ہاں کشاف، کشاف نام ہے۔ جی تو وہ گرامیٹیکل جو ہے، ابھی دیکھیے ہم لوگ ابھی کوئی قرآن سے کوئی گرامر، ابھی ہمارے جو استاد تھے جی ظفر الحق صاحب، وہ نحو پڑھاتے تھے، مطلب جی، گرامر پڑھاتے تھے، المفصل بول کی کتاب ہے، وہ بھی زمخشری کی کتاب ہے، وہ بھی اچھا، المفصل نحو ہوں، کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، وہ آپ کو مل جائے گی، وہ اس میں آن لائن میں بھی مل جائے گی، پی ڈی ایف وغیرہ میں مل جائے گی۔ تو وہ جو استدلال کرتے تھے کسی بھی مبتدا خبر کی ترکیب ہے، ایک جملے کے دو جز ہوتے ہیں بنیادی، تو مبتدا خبر کو بھی وہ قرآن سے ہی ثابت کرتے تھے۔ اچھا، تو زمخشری نے جو اپنی تفسیر لکھی ہے، یعنی کشاف، الکشاف کی ہوں، تفسیر ہے، وہ وہ اس کو انہوں نے مطلب ہے کہ نحوی، اس پر نحوی یعنی گرامر کو فوکس کیا ہے انہوں نے، جی 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 اور وہ کیونکہ وہ تو معتزلی ہے نا جی عقیدے جی کے جی اعتبار جی سے، جی، اعتزال میں ہے وہ، تو اس لیے ہم لوگ اس تفسیر سے صرف گرامر لے سکتے ہیں۔ اچھا، باقی کوئی نہ تو لینا، آپ نے جیسے بلاغت کی بات کی، تو جو بھی بلاغت کے جو اسلوب ہے وہ انہوں نے واضح کیا ہے اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بتایا نا کہ بہترین جو تفسیر ہے بلاغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، صرف و نحو کے اعتبار سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا کوئی، یعنی اس تفسیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تفسیر کشافی جو ہے سب سے بہتر ہے، بہترین۔ ابن میرے عاشور اپنے کی بھی علم کچھ کہتے ہیں تحویر تنویر، تو ابن عاشور کی آپ کو میں۔ کچھ، ابن عاشور کی کتاب تفسیر، تفسیر ابن ہاں، عاشور، اس میں بھی لغت کا بلاغت کا لوگ کہتے ہیں، یا میں پڑھا نہیں ہوں کتابیں، بس نام سنے۔ نہیں میں نے تو نام بھی نہیں سنا ہے۔ جی جی ابن عاشور، ابن عاشور نا، جی میں جی دیکھوں گا انشاءاللہ اس کے بارے میں، انشاءاللہ سرچ کروں گا انشاءاللہ، ابن عاشور کے بارے میں۔ جی جی ہاں ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری تفسیریں ابھی جدید زمانے میں ہو سکتا ہے، یہ تو قدیم کی بات ہو گئی، جی تو جی جدید میں بھی شاید ہوں گی اس طرح کی تفسیریں کہ جس میں جو ہے گرامر، یعنی آیتوں میں آیتوں کی ترکیب کیا ہے، جملے کے ورڈ کیسے، مطلب وہ ترکیب سمجھتے ہیں نا، جی نحو جی کے اعراب ترکیب، جی جی، اعراب ہوں، اور سب پورا جو ہے کلیئرلی انہوں نے آج کے مطلب نئے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے آج بھی ایسی تفسیریں ملیں گی، میں سمجھتا ہوں ملیں گی، اور اگر انشاءاللہ ہم لوگ سرچ کریں گے تو ضرور ملیں گے انشاءاللہ، لیکن انشاءاللہ یہ قدیم جو ہے، زمانے قدیم کی جو ہے وہ مرجع کل سمجھ لیجیے آپ،
इंशाल्लाह। जय कुल्लू खुदा। जी जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीक इंशाल्लाह। वइय्याकुम। इंशाल्लाह तो इसी के तहत ये सिलसिला ख़त्म होता है इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। हाँ,